Part 53 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور اس میں آپ جو کتاب سماعت کر رہے ہیں اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلشر۔ پارٹ 53 آپ کے زیر سماعت ہے۔ نواں باب اسلامی تہذیب و تمدن کے جمود اور زوال پر آخری اسباب، صفحہ نمبر 274، اور عنوان ہے ایشیا میں استعمار۔ استعماری طاقتوں میں سے ایشیا میں داخل ہونے والا پہلا گروہ پرتگالیوں کا تھا۔ سن 1498 میں پرتگالی جہاز راں واسکو ڈی گاما کے ذریعے بحیرہ ہند کے ذریعے ہندوستان کے شمال مشرقی ساحلوں تک پہنچا۔ اس طرح ایشیا اور یورپ کے روابط میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس زمانے میں ایشیا کے بڑے ممالک مثلاً ایران، سلطنت عثمانیہ اور چین مختلف علوم، زراعت اور تجارت میں ترقی کے پیش نظر ایک بلند سطح کے حامل تھے۔ واسکو ڈی گاما تو تجارتی اہداف کے پیش نظر ان سرزمینوں تک پہنچا تھا، لیکن 8 سال کے بعد پرتگال کا فوجی سردار البوکویرک جدید سرزمینوں کو فتح کرنے اور پرتگالی سلطنت کی توسیع کے لیے ان علاقوں میں داخل ہوا۔ مجموعی طور پہ پرتگالی لوگوں کے تجارتی، سیاسی، فوجی اور مذہبی مقاصد تھے، لیکن بہرحال وہ دنیا کے اس منطقے میں اپنی حیثیت برقرار رکھنے میں زیادہ کامیاب نہ رہے، فقط تجارت اس سے متعلقہ مسائل کی حد تک رہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہونا چاہیے کہ یورپ میں پرتگالی لوگ ایشیا اور شمالی یورپ کے درمیان تجارتی ایجنٹوں کے طور پہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے 16ویں صدی کے آخر تک ہالینڈ کو اپنی تجارتی نظام کے تحت رکھا، لیکن 17ویں صدی کے اوائل میں اہل ہالینڈ نے بذات خود ایشیا سے براہ راست تجارت کے لیے کوششیں شروع کی۔ اہل ہالینڈ کے بعد انگریز اور پھر فرانسیسی لوگ ایشیا میں داخل ہوئے۔ ایشیا میں اہل یورپ کے استعماری روابط 2 مرحلوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلا دور یا مرحلہ سن 1498 میں شروع ہوتا ہے اور 1757 میں ہندوستان پر انگریزوں کی فوجی فتح پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں اہل یورپ کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنی بحری اور بارودی اسلحہ کی طاقت کے بل بوتے پر ان سرزمینوں سے تجارتی روابط بڑھائیں اور ان علاقوں کی مرغوب پیداوار مثلاً مصالحوں، کپڑوں اور آرائش کے لوازمات تک پہنچیں۔ اسی دور میں بہت سی تجارتی کمپنیاں تشکیل پائیں۔ وہ سب تجارتی سہولیات اور اختیارات کے در پہ تھیں۔ ان کمپنیوں میں سے بعنوان مثلاً ہالینڈ کی فارلینڈ کمپنی سال 1594، ایسٹ انڈیا کمپنی ہالینڈ، ایسٹ انڈیا کمپنی انگلینڈ سال 1600 اور فرانسیسی کمپنی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کمپنیاں اپنے ممالک کی طرف سے سیاسی اور فوجی پشت پناہی کی حامل تھیں اور ایشیا کے مختلف علاقوں پہ قابض ہونے کے لیے باہمی سخت رقابت کا شکار تھیں۔ دوسرا دور سال 1757 سے 1858 تک ہے۔
اس دور میں یورپینز کی اس سرزمین کے امور میں بالواسطہ مداخلت تھی، اور یہ مداخلت بظاہر فوجی صورت میں نہ تھی۔ مثلاً ہندوستان سن 1757 ہجری سے لے کے 1858 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت تھا، اور انگلستان کی حکومت اس کمپنی کی پشپناہی کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد انگلستان کی حکومت نے سرے سے ہی ہندوستان کی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی، اور ہندوستان کی حیثیت برطانیہ کی ایک ریاست کی ہو گئی، اور وہ انگلستان کی پارلیمنٹ کی تابع سرزمین کے طور پہ جانے لگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگلستان گورنمنٹ کی پالیسیز کے باعث بنی کہ ہندوستان، جو کہ خود کپڑے بنانے اور برآمد کرنے والا ملک تھا، اب کپڑا درآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ اس کی برآمدات صرف روئی تک محدود رہ گئی۔ ایشیا کے جنوب مشرقی اور جنوبی ممالک بھی اس مشکل سے نہ بچ سکے۔ اہل ہالینڈ نے انڈونیشیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، اور انہوں نے اس سرزمین پر کافی اور چینی کی کاشت کو بڑھایا، اور انگریزوں کی ہندوستانی طرز کی اقتصادی تبدیلیاں یہاں بھی وجود میں لائے۔ فرانسیسی لوگ بھی انڈیا اور چین میں داخل ہوئے اور انہی کی طرز کی استعماری سیاست کو لاگو کیا۔ اسی طرح کہ سن 1747 سے 1850 تک انڈیا اور چین کے تمام علاقے سوائے تھائی لینڈ کے ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ تھائی لینڈ میں انہوں نے بالواسطہ مداخلت کی۔ اپنے استعماری مفادات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس ملک میں بہت سے امور میں سہولیات حاصل کیں، مثلاً جہاز رانی، تجارتی فعالیت اور کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ جیسے امور میں رعایتیں حاصل کیں، یہاں تک کہ انہوں نے کیپٹلائزیشن کا حق بھی حاصل کیا۔ اسی طرح چین بھی ان کے استعماری حملات کی زد میں آیا، کیونکہ اس بہت بڑی آبادی والے ملک نے استعماری طاقتوں کی مارکیٹ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ مثلاً یورپی لوگوں بالخصوص انگریزوں نے چین میں افین منشیات کی ایک قسم وہ درآمد کرتے تھے۔ چین کی حکومت نے اس تجارت کو محدود کرنے کے لیے اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں سن 1842 میں جنگ افین واقع ہوئی اور چین کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کے ایک سال کے بعد فرانس اور انگلستان نے چین پر مشترکہ حملہ کیا اور اس ملک کو شکست ہوئی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے چین کو مجبور کیا کہ وہ انہیں مختلف امور مثلاً جہاز رانی، کسٹم اور تجارت وغیرہ میں بہت سے امتیازی حقوق دے۔ یوں چین کا اقتصاد بھی استعماری کنٹرول میں آ گیا اور وہ نابود ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی ملین چینی لوگوں نے روزگار کی تلاش میں اپنے وطن کو ترک کیا اور یورپی ممالک اور امریکہ میں سخت کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب عنوان ہے مشرقی وسطیٰ اور خلیج فارس میں استعمار۔ اہل یورپ کی یہ کوشش تھی کہ بحری راستوں سے نئی نئی جگہوں کو دریافت کرتے ہوئے اپنی طاقت اور تسلط کو بڑھائیں اور سب سے زیادہ ثروت و مال کے ذخائر کو جمع کریں۔ 16ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں پرتگالی لوگ خلیج فارس میں داخل ہوئے، اور پرتگالی بحری سردار ایلبوکرک نے سن 1514 میں جزیرہ ہرمز پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے 1512 سے گجرون بندر عباس، جو کہ عمدہ تجارتی مرکز تھا، اس پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا۔ ان کا تقریباً 1 صدی تک خلیج فارس کے علاقوں پہ کنٹرول رہا، یہاں تک کہ صفوی بادشاہ شاہ عباس نے انگریزوں سے قرارداد طے کی اور ان کی بحری طاقت کی مدد سے اس قابل ہوا کہ پرتگالیوں کو ہمیشہ کے لیے خلیج فارس سے نکال دے۔
لیکن انگریزوں نے اپنا اثر و نفوذ بڑھانا جاری رکھا، جس کی بڑی وجہ خلیج فارس کی اسٹریٹجک اہمیت تھی۔ انہوں نے عرب شیوخ سے بھی قرارداد باندھی۔ ان شیوخ نے انگریزوں کو بعنوان قاضی، مصالحت کرانے والے اور ثالث مانتے ہوئے یہ عہد کیا کہ دریائی قزاقی، اسلحہ اور غلاموں کی اسمگلنگ سے پرہیز کریں گے۔ سن 1800 عیسوی شاہ قاجار کے دور میں ایران کی طرف سے انگلستان کو بہت سے تجارتی حقوق دیے گئے۔ انہوں نے سال 1856 میں بوشہر میں فوج کو لا کر اس پہ قبضہ کر لیا، لیکن آخر کار ایران کے تمام